آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک میں وحدت و اجتماعیت کا علم بردار ہے. یہ تمام مسالک کو اکٹھا کرتا ہے. تنگ دلی کے ساتھ، تنگ ذہنیت کے ساتھ نہ ادارے چلتے ہیں نہ خاندان چلا کرتے ہیں. اگر آج ملک میں لوگ طبقات کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کی فضا کو عام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا خالص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن اور اس کے باوقار ترجمان جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، دارالقضاء دہرادون کے قاضی شریعت مولانا قاضی سلیم احمد صاحب، علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس، آج کا یہ خصوصی اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے اشتراک سے منعقد کیا گیا ہے. اور جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ اس میں مخصوص حضرات کو مدعو کیا گیا ہے. میرے خیال میں آپ کی ریاست خاص طریقے پر اور ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، دہرادون کے خواص اور غیرت مند مسلمانوں کی اس سے زیادہ پرجوش اور اس سے زیادہ حاضری یہاں ہونی چاہیے تھی، خاص طریقے پر، جبکہ یہ ایک خصوصی اور اہم اور نہایت مفید مجلس رکھی گئی، جس میں بہت ہی باوقار شخصیات کی شرکت ہوئی ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ قومیں میدان میں شکست کھا جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن قوموں کو شکست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی بھی قوم کی زوال کی نشانی ہوا کرتی ہے. حالات مشکل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، اور چاروں طرف سے ہم پر یلغار ہے. لیکن ان مشکل حالات میں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں جو ایک زندہ ملت کے زندہ فرد کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہے. ذمہ داری صرف جماعتوں اور تنظیموں اور اداروں کی نہیں ہے، ذمہ داری ہر اس فرد کی ہے جو اس روئے زمین پر کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو دین و ایمان سے منسوب کرتا ہے.
ذمہ داری ہر اس انسان کی ہے جو اپنے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے۔ ذمہ داری ہر اس صاحب ایمان کی ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند ہوتا ہوا دیکھنے کی امنگ اور آرزو رکھتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہمارا کام جاری رہنا چاہیے، ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور یہ احساس دلانا چاہیے کہ ظلمتوں کی یلغار چاہے جتنی ہو، نور کی کرنیں پھیلانے کا کام ہمارا ہے۔ غروب ہوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج نے آواز لگائی تھی کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں جو اجالا اور نور پھیلا رہا تھا اب میں رخصت ہو رہا ہوں، میرے بعد دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی، ہے کوئی جو میرے بعد دنیا کو اجالا بخشے۔ ایک جھوپڑی میں قائم اور جلتے ہوئے ایک چھوٹے سے دیے نے کہا تھا کہ تم جاؤ، تمہارے بعد روشنی پھیلانا میرا کام ہے۔ سورج کے سامنے ایک دیے کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن یاد رکھیے اگر سورج کے ڈوبتے وقت دیا یہ حوصلہ کرے کہ روشنی پھیلانا میرا کام ہے تو یہ ظلمتوں کے خلاف ایک جہاد ہے، یہ تاریکیوں کے خلاف ایک طاقتور آواز ہے، اور وہی طاقتور آواز ہمیں بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ یہ سمجھنا کہ حالات ایک دھارے پر جا چکے اور اب انہیں کوئی روک نہیں سکتا، غلط فہمی ہے، اور اگر دوسرے یہ سوچتے ہیں تو ان کی خوش فہمی ہے۔ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، طاقتیں عروج پاتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے آئے اور گزر گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ جہاں غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ حالات آتے ہیں بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ حالات آتے ہیں امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ کیا قرآن میں یہ اعلان نہ کیا گیا؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور پھر آزمائش کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے؟ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، حوصلوں کو بھی آزمایا جائے گا، یقین کو بھی آزمایا جائے گا، اقدام و عمل کی صلاحیت بھی پرکھی جائے گی، اور صحیح کو غلط سے، کھرے کو کھوٹے سے، مومن کو منافق سے الگ کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لائے گا کہ صفیں الگ الگ قائم کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرے گا۔ اللہ دکھائے گا کون ہیں جم جانے والے،
کون ہیں حالات کے سامنے سد سکندری بن جانے والے؟ کون ہیں قوتوں کو للکارنے والے؟ کون ہیں اپنے آپ کو قربانی کے مرحلوں سے گزارنے والے؟ کون ہیں طاقتوں اور قوتوں کو کمزور اور طاقتوں کو پیدا کرنے والے مالک کو بڑا جاننے والے؟ دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ ارشاد ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آزمائش ہوگی، مال میں بھی اور جان میں بھی آزمایا جائے گا۔ آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، آزمایا جائے گا پیداوار کی کمی کے ذریعے، اور اس وقت کامیابی ان کے لیے لکھی جائے گی جو جمے رہیں گے، جو مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین کا اظہار کریں گے۔ کیا قرآن میں نہیں آیا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارشاد ہے کہ جب جماعتیں اکٹھا ہو گئیں، جب حالات ناسازگار ہو گئے، جب مٹھی بھر جماعت کو مٹانے کے لیے سارا عرب یکجٹ ہو کر آ گیا، تو ان کے ایمان میں، ان کے قدموں میں، ان کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں، ان کے ارادے میں کوئی تزلزل، کوئی کمی، کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، بلکہ حالت یہ ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سب آئے ہیں ہمارے مقابل، تو کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے وہ چیز جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے، اور ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا یقین بڑھ گیا، اللہ کی ذات پر توکل بڑھ گیا، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھ گیا۔ مسلمان قوت بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان کا بھروسہ ذات الہی پر ہے۔ مسلمان اپنے عزم اور ارادے کے ذریعے نہیں لڑتا، مسلمان خدا تعالیٰ پر ایمان و یقین کے بدولت آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے کہا کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ ہے کہ جس طرف وہ چلے گا زمانہ اس کے پیچھے چلے گا۔ اقبال ہی نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، خدا پر توکل کی دولت کے ساتھ جمع رہے گا، کون محنت کرے گا، کون اقدام کی صفت کے ساتھ آگے آئے گا۔ انسان کوئی درخت نہیں کہ زمین میں گڑا رہے، دیوار نہیں کہ ہمیشہ کھڑا رہے، نگینا نہیں کہ انگوٹھی میں جڑا رہے۔ صاحب ایمان ہے، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، وہ ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے، پنجہ آزمائی کرتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں ایک صدا اس کی زبان پہ ہوتی ہے، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ ایک صدا اس کے دل میں ہوتی ہے کہ تمام اختیارات مالک الملک کے پاس ہیں، عزت و ذلت کے فیصلے، اقتدار کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمان پہ ہوتے ہیں۔ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے
حالات ناسازگار صحیح، ہمیں پوری ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے والی قوم نہیں، ہم برا چاہنے، برا کرنے، برا سوچنے والے لوگ نہیں۔ ہم ملک کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم نے ملک کے ساتھ ہمیشہ وفا نبھائی اور آئندہ نبھائیں گے، لیکن اگر ملک غلط سمت میں جا رہا ہے تو سمت سفر متعین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا یہ ملک اگر سیاسی مقاصد کے لیے یہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جائے گی، ہم مخالفت کریں گے، اس لیے کہ یہ ملک کے خلاف ہے، یہ ملک کی اجتماعیت کے خلاف ہے، یہ ملک میں بکھری ہوئی مذہبی اقلیتوں اور الگ الگ تہذیبی شناخت رکھنے والی ملتوں کے خلاف ہے۔ ہم اس ملک کو ایک حسین گلدستے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رنگ کا پھول ہو، ہر مذہب، ہر تہذیب کے ماننے والے رہیں، اپنے طور طریقے کے مطابق چلیں، اپنے مذہب پہ عمل کریں، اپنی امتیازی شناخت کو قائم رکھیں، لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت یونیفارم سول کوڈ کی بات نہ صرف کی گئی بلکہ آپ کی اس ریاست میں اس کو لاگو کیا گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کہہ چکا کہ یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ملک میں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ ذہن کے، مذہب کے، تہذیب کے، انہیں آپ ایک قانون کے تحت کیسے لا سکتے ہیں؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف، ہرگز نہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کی الگ الگ ریت رواج ہے، شمالی ہند میں کچھ، جنوبی ہند میں کچھ، یہ یونٹ کچھ اور سمجھ رہا ہے، وہ طبقہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، ان کی تہذیب کچھ اور، ان کی تہذیب کچھ اور، ان کا کلچر کچھ اور، ان کا کلچر کچھ اور۔ کہنے والے کہتے ہیں قومی یکجہتی کے لیے ہم لا رہے ہیں، قومی یکجہتی، بڑے اچھے اچھے خوشنما عنوانات تجویز کیے جاتے ہیں۔ قومی یکجہتی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے کیوں کر ہوگی؟ قومی یکجہتی اگر آپ چاہتے ہیں، سب کو آپ دستور کی جانب سے ملی ہوئی آزادی کے تحت جینے دیجیے اور سب کو اپنے اپنے طور طریقے پہ چلنے دیجیے۔ دو جنگ عظیم دنیا نے دیکھی، آپ غور کیجئے کہ جن ملکوں کے درمیان یہ جنگ عظیم برپا ہوئی، وہ ایک مذہب کے ماننے والے، ایک تہذیب پہ چلنے والے، اور یہ جنگیں ان کے درمیان برپا ہوئی، زبردست جانی مالی نقصان دنیا کا ہوا۔ یہ مثال بتانے کے لیے کافی ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ایک طور طریقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ قومی یکجہتی اگر آپ چاہتے ہیں، اس کی تدبیر دوسری ہے، بشرطے کہ آپ واقعی قومی یکجہتی چاہتے ہوں۔ اور اگر یہ ہے کہ درد کہیں اور بتا کہیں اور رہے ہیں، نگاہ کہیں نشانہ کہیں، بات دوسری ہوگی۔ مسلمانوں کو صاف کہنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ایک باعزت شہری کی حیثیت سے دستور سے ملی ہوئی مذہبی آزادی کو اختیار کریں گے۔ صاف صاف بات کیجیے۔ آج ہمارے محترم قاسم رسول الیاس صاحب نے دوپہر میں پریس کانفرنس کی، ہاتھ کے ہاتھ ماشاءاللہ جواب بھی آ گیا۔ اور ہمارے اندر لوگ ہوتے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ تو معاملہ تو یہی ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ کیوں بھائی صاحب؟ کیا اتراکھنڈ ہندوستان کے نقشے سے الگ کوئی ملک ہے؟
یہ جزیرہ ہے، کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ اس ملک کے لوگ ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں۔ بورڈ کی قیادت ایسی رہی ہے اور ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔ ہم مضبوطی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اور جہاں جہاں ہم محسوس کریں گے کہ زیادتی ہو رہی ہے وہاں ہم پہنچیں گے، اپنی بات کہیں گے۔ ملک کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا درد دل بیان کریں، ہم سلیقے سے اپنی بات کہیں، اور کوئی اس جمہوری ملک میں اٹھنے والی صداؤں کو دبا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ انسان اپنی بات کہہ سکے اور اس کی بات سنی جائے۔ یونیفارم سول کوڈ ہو یا مدارس کے خلاف یلغار ہو، آپ مضبوطی کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق آگے بڑھیے۔ میں جان رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ہاں جو صورتحال پیش آئی ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ دائرہ کار سے آگے بڑھ کر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان مدارس کو بھی زد پر لیا جا رہا ہے جو حکومت سے ایک آنا بھی وصول نہیں کرتے۔ چل رہے ہیں مدارس، اور یہ ملت اپنے دم خم پہ چلا رہی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمارے بعض جوشیلے مقررین بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو فلاں تنظیم سے، فلاں لوگوں سے خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ نام بھی لیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ رکھتے ہیں؟ طاقت و قوت فراہم ہو رہی ہے مدارس، ملت کو حوصلہ مل رہا ہے مدارس اسلامیہ سے۔ تنظیموں اور جماعتوں میں جو لوگ صف اول میں ہیں، آپ دیکھیں مدارس کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ چٹائیوں پر بیٹھ کر سبق لینے والوں میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ طاقتوں اور قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کریں۔ ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ ملک کے مشکل حالات میں بھی حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، سیاہ کو سیاہ کہیں، سفید کو سفید کہیں۔ مدارس اسلامیہ اپنی زرین تاریخ کے ساتھ اس روئے زمین پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے انکار گزار اداروں کی پشت پناہی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ان کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مدرسہ سیل ہو گیا، ہمیں کوئی فکر نہیں، مدرسہ بند ہماری بلا سے بند، مدرسے پر کارروائی مدرسے والے جانے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جس پر مشکل آئی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھے اور سمجھے اور اس کا مقابلہ کرے، پھر ہم بحیثیت ملت سر اٹھا کر جینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایک ملت بنایا گیا، یہ نہیں فلاں مسلک کا مدرسہ، فلاں جماعت کا مدرسہ، نہیں، مدرسہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں آگے آنا ہے۔ کیا قرآن عظیم الشان کا یہ فرمان ہم بھول گئے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تقسیم نہ ہو جاؤ، بٹ نہ جاؤ، انتشار میں مبتلا ہو کر اپنی قوت کو کمزور نہ کرو۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب تک ہم متحد تھے زمانہ ہماری ٹھوکروں میں تھا، جب ہم منتشر ہوئے ہم خود زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم کو ہمارے اختلاف نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ دوسروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یاد کر لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کیے جانے والے
اپنے غیر معمولی اور تاریخی خطاب میں مسلمانوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، تم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ جب تم شکست کھاؤ گے اپنے اختلاف کی بنیاد پر، اپنے انتشار کی بنیاد پر، متفرق ہو جانے کی بنیاد پر، گروہوں میں تقسیم ہو جانے کی بنیاد پر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک میں وحدت و اجتماعیت کا علم بردار ہے۔ یہ تمام مسالک کو اکٹھا کرتا ہے، تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے روشن مستقبل کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانیان نے ایک ایسی اجتماعیت کی جس کی نظر مثال پوری دنیا میں۔ اگر بورڈ کی طاقت ہے وہ اسی لیے کہ اس کے پاس وحدت ہے، اجتماعیت ہے۔ اگر بورڈ کی آواز سنی جاتی ہے اسی لیے تمام مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ سمجھا جاتا ہے۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں، اس کی صدا میں، اس کی تحریکات میں قوت ہے، مضبوطی ہے، استحکام ہے، وہ اس وحدت کی وجہ جو مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے ذریعے اسے حاصل ہے۔ یہ وحدت و اجتماعیت نہایت قیمتی دولت ہے۔ الگ الگ راستوں پہ نہ جائیے، اپنے آپ کو ایک ملت بنائیے، اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان متعارف کرائیے۔ لوگوں کے لیے اپنے دل میں کشادگی پیدا کیجیے، تنگ دلی کے ساتھ، تنگ ذہنیت کے ساتھ نہ ادارے چلتے ہیں نہ خاندان چلا کرتے ہیں۔ وسعت قلبی کے ساتھ اگر ہم بڑھیں گے، زر بڑا رکھیں گے، تب لوگ جڑیں گے اور کارواں ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ ملک کے مشکل حالات میں اور آپ کی ریاست کے ناسازگار حالات کے پیش نظر اپنے اندر فکر مندی لائیے، اپنے اندر جوش عمل لائیے، اپنے اندر اپنی قیادت سے ارتباط لائیے، اپنے اندر ان مشکل حالات میں آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ وقت کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے، ہمیں محاذ پر کھڑے جمے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری سے نگاہ چرائیں گے خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ٹھہریں گے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، مسئلہ اس کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھیے کہ فلاں لوگ حریف ہمارے مقابل وہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ علماء اپنا احتساب کریں، جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ اپنا احتساب کریں، عصری تعلیم یافتہ لوگ اپنا احتساب کریں۔ صرف علماء کی بھی نہیں ہے، ہر فرد کی ہے، شخص کی ہے جو ملت اسلامیہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کارواں اسی لیے آیا ہے کہ ایک طرف آپ سے یہ کہے کہ حالات سے گھبرائیں نہیں، دوسری طرف آپ کو یہ پیغام دے اس کے کرنے کا کام ضرور کیجئے، جس کر سکیں، جس سطح پر بھی آپ کر سکیں، حیثیت میں بھی آپ کر سکیں، اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار مت اختیار کیجئے۔ اور مرغ کی طرح اپنے چہرے کو ریت میں چھپا اور یہ سمجھنا کہ طوفان نہیں آیا ہے، خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہو، احساس جواب دہی پیدا ہو کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں ساتھ دینا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ملت پہ حالات آئے تم نے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، آؤ حوصلے کے ساتھ ملت کے سپاہی بن کر کھڑے رہو،
ملک اگر نفرت کی آبیاری کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں محبت کی آواز بلند کرنی چاہیے. ملک میں اگر دشمنی کی فضا قائم کی جا رہی ہے ہمیں اپنے حسن عمل حسن کردار سے آگے بڑھ کر اسے صحیح رخ دینا چاہیے. اگر آج ملک میں لوگ طبقات کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کی فضا کو عام کرنا چاہیے. جو غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اپنی سطح پر اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، گھنٹوں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کا صحت مند اور بھرپور استعمال کیجیے. جہاں تک ہو سکے منفی پروپیگنڈے کو دور کرنے کے لیے آواز بلند کیجیے. یاد رکھیے ہمارا عمل ہمارا کردار ملک کو صحیح رخ دے گا. آج لوگ کہتے ہیں، متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری بات 100% درست ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق اور کردار کی تلوار تھی. اگر اسلام پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، حسن عمل سے پھیلا ہے، محبتیں تقسیم کرنے سے پھیلا ہے، پچھڑے ہوئے دبے کچلے انسانوں کو سہارا دینے سے پھیلا ہے. یاد رکھیے یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے اس ملک میں روشن مستقبل کا ضامن ہے. یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے دیگر راہوں کو کھولے گا. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلوں کو فتح کریں آگے آنا ہوگا اور اپنی بساط بھر ممکن کوشش کرنی ہوگی. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. حریفوں کے پاس اگر جیلیں ہیں، اگر زنجیریں ہتھکڑیاں اور تالے ہیں تو ہمارے پاس ایمان پر مر مٹنے والے جیالے ہیں. اگر ان کے پاس لشکر ہے سپاہ ہے ہمارے پاس اللہ کی پناہ ہے. اگر ان کے پاس مادی اسباب ہیں تو ہمارے پاس ایمان و یقین کی دولت ہے. اس کے سہارے آگے بڑھیے، قدم بقدم آگے بڑھیے اور سمجھیے کہ آپ اگر اپنے اقدام و عمل اور اپنے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر پائے گی. نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.